بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء اہل سنت اسلام آباد کی ایک ہنگامی میٹنگ جامع مسجد بلال ترلائی میں منعقد ہوئی، جس میں جمعیت کے مرکزی عہدیداران اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ ہم اس ترلائی والے ثانیہ کے بعد آپس میں رابطے میں تھے، لیکن کسی لائحہ عمل کے تشکیل کے لیے فزیکل میٹنگ ضروری تھی جو آج منعقد ہوئی۔ جمعیت علماء اہل سنت اسلام آباد کے علماء کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جو گزشتہ 18-19 سال سے الحمدللہ ائمہ مساجد اور خطباء مدارس اور مدارس کے متعلقہ معاملات کو دیکھ رہی ہے اور اپنی خدمات رضاکارانہ پیش کرتی ہے۔ جمعیت کے ان ذمہ داران عہدیداران جس میں صدر، ناظم اعلیٰ، دیگر مختلف نظامتوں کے انچارج سارے یہاں مجھ خادم سمیت موجود ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اپنی سطح پر اس واقعہ کی پرزور مذمت کی، اور آج ہم مشترکہ لائحہ عمل کے طور پر اپنا یہ بیانیہ قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، اداروں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر تک اس آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ ہم اس متاثرہ امام بارگاہ یا اس مرکز کے قریب قرب و جوار میں ہمارے مراکز اور مساجد ہیں۔ ہمیں خود ذاتی طور پر بہت زیادہ تشویش بھی ہے، لیکن اولاً ہم اس غیر انسانی اور نہایتی ظلم اور دہشت گردی پر مبنی اس واقعہ کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اس پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت بھی اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو زخمی ہیں، جو بیچارے جن کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دہشت گردی کی جنگ میں چونکہ پاکستان پچھلے کچھ 3 دہائیوں سے اس کو جھونک دیا گیا، اس ریاست کو دہشت گردی میں جتنے بھی لوگ آج تک اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، اس واقعہ سمیت ان تمام مسلمان شہداء جو ان دہشت گردوں کا نشانہ بنے، تمہرا علیہ ایمان کی بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا بھی کی ہم نے اور کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ہم ذمہ داران جو ہیں، ریاستی ادارے جو ہیں، اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے، اگر وہ اس قدر غیر محفوظ ہے تو باقی ملک کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ وہ جگہ تھی جہاں سیکیورٹی کا کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہوا تھا۔ ہمارے مراکز پر تو اتنی سیکیورٹی کا اہتمام یا بندوبست بھی ہم نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر یہ واقعہ پیش آنے کے بعد کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کا حصار توڑا ہے، تو وہ رضاکار ہمیں ہر دفعہ محرم میں اور رمضان میں انتظامیہ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست کریں، کوئی نہ کوئی نمازیوں میں سے بندہ کھڑا کریں۔ وہ ہم کچھ نہ کچھ اہتمام کر رہے تھے، رمضان شریف سر پر ہے، ہم قطعی طور پر نہ اس ذمہ داری کو اب ہم لے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی شخص اس کے لیے تیار ہوگا۔ انتظامیہ سے، ڈی سی صاحب سے، جو متعلقہ اے سی صاحب ہیں، یا جو پولیس کے ذمہ داران ہیں، آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب سے لے کر ہمارے متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحب تک، ہم سب کے بھی نوٹس میں یہ چیز لانا چاہتے ہیں۔ تحریری طور پر بھی انشاءاللہ کل ہم اپنے متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں وہاں تک یہ بات پہنچا دیں گے کہ رمضان شریف میں ہماری مساجد، ہمارے مراکز کو، اور پورے سال میں جو جمعہ کے اجتماعات کے دیگر ہمارے بڑے اجتماعات ہیں ان کو سرکاری طور پر سیکیورٹی دی جائے اور ہماری مدد کی جائے اس معاملے میں، چونکہ اس وقت خوف و ہراس ہے اور ہر طرف ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہماری دلی ہمدردی ہے جو لوگ اس واقعہ میں جن کی جانیں چلی گئی ان کے ساتھ بھی، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن تشویش ہے ہمیں کہ یہ جو ہمارے دینی مراکز ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور اس کے لیے حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے کوئی ارینجمنٹس ہمیں ریاستی سطح پر نظر نہیں آتے، جبکہ ایک وزیر مشیر چلتا ہے تو اس کے ساتھ سیکیورٹی کی لائنیں چلتی ہیں، اور یہاں ہزاروں انسان جمع ہوتے ہیں ایک مرکز پر، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک اہلکار بھی ریاست کے پاس نہیں ہے۔ ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے سو اور کتنے ہزار لوگ روڈوں کے کناروں پہ لگے ہوتے ہیں ایک شخص کی سیکیورٹی کے لیے۔
یہاں جو لوگ خانہ خدا میں آتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے، عبادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے، اور یہ ہماری روٹین پریکٹس ہے، اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، تو پھر یہ کریں کہ ریاست اگر تحفظ نہیں دے سکتی جو ہمارا آئینی بنیادی حق ہے کہ ہر شخص کو ریاست کی تحفظ مہیا کرے گی، تو یہ پھر بہت ہی ایک آپ کہیں کہ پریشانی اور ہیجانی کیفیت کی طرف ریاست اور لوگوں کے ذہن جاتے ہیں۔ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہماری وفاداری بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور ہر طرح سے ہاتھ بٹانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ریاست اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرے کہ وہ ہمارے مراکز اور جملہ بلا تفریق مسلک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے مسلک کو تحفظ دیں، تمام مسالک کو، بلکہ تمام مذاہب کو اور تمام جو اکٹھ ہیں، مختلف جو ہماری اکائیاں ہیں، ان سب کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اس معاملے میں قانون سازی کرے، اس معاملے میں اپنے لیے کوئی بہتر ارینجمنٹس کرے، انتظامات کرے۔ اسلام آباد کی سطح پر ڈی سی آفس، کمشنر آفس سے لے کر نیچے تک جہاں علماء کی کوارڈینیشن کی، تعاون کی ضرورت ہے، جمعیت علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں، لیکن ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔